جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نال پاک حضور تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں۔ حقیقت میں ذکر خدا، ذکر مصطفیٰ اور اولیاء اللہ کا ذکر جب ہوتا ہے تو رحمت کے فرشتے بندوں پر رحمت کی برسات کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سماعت میں اتنی قوت کہ ایک مرتبہ جنگل میں قافلہ جا رہا ہے، چاروں طرف سے قافلے کو ڈاکوؤں نے گھیر لیا۔ غوث اعظم کے مرید ہیں وہ لوگ اور ڈاکوؤں نے چاروں طرف سے گھیر لیا۔ اب غوث اعظم کا ایک مرید وہیں سے پکار اٹھا، یا غوث المدد، اور زندہ دلی سے بولیے، یا غوث المدد، یا غوث المدد۔ جنگل میں ہے، سینکڑوں میل کی دوری پر ہے، اب چاروں طرف سے ڈاکوؤں نے گھیر رکھا ہے، لیکن وہ اپنے پیر و مرشد کو پکار رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب پیر و مرشد کو جب پکارا گیا تو اللہ پاک فرماتا ہے میں اس کے کان ہو جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے۔ اب کان کے اندر طاقت دیکھیے غوث اعظم کی، سینکڑوں میل دور ہے، سینکڑوں میل دور ہے اور مرید کی مراد کو سن رہے ہیں، مرید چاہ رہا ہے غوث اعظم مدد فرمائے۔ اب غوث اعظم نے کیا فرمایا، اپنی جوتی کو حکم دیا، جوتی اڑی، ہوا میں اڑ کر کے جنگل میں پہنچ گئی اور ڈاکوؤں کے سر پر ٹپ ٹپ جا کر کے لگی، اور انہوں نے جب دیکھا کہ یہ جوتی پریشان کر رہی ہے اور ضرور انہیں غیبی مدد مل رہی ہے تو وہ ڈاکو وہاں سے بھاگ گئے۔ اللہ اکبر۔ اب کچھ دنوں کے بعد میں یہ جوتا لے کر کے، جوتا شریف لے کر کے اب حضور غوث اعظم کی بارگاہ میں مرید پہنچ گئے۔ اب سارے حاضرین حیران و پریشان ہو گئے، اے غوث اعظم آپ کہیں گئے نہیں تھے لیکن آپ کا جوتا شریف یہ لوگ کہاں سے لا رہے ہیں؟ تو اب غلام کہنے لگے ہم جنگل میں گھرے ہوئے تھے، ڈاکوؤں نے گھیر رکھا تھا، لیکن ہم نے اپنے پیر کو یاد کیا تو پیر نے وہیں سے مدد فرمائی اور یہ جوتا شریف نال مبارک ہمارے پاس میں آیا اور اس نے ہماری مدد فرمائی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ان لوگوں کو بیٹا کھڑے ہو کر کے یا لگاؤ۔ رسول اللہ، یا علی، زندہ باد، زندہ باد، اللہ اکبر۔ آپ کو معلوم نہیں ہے یہ بد مذہب لوگ، بدعقیدہ لوگ اولیاء اللہ کی کیسی توہین کرتے ہیں۔ رچھا کے اندر جو ان کا مدرسہ ہے ماہد، اس مدرسے کے اندر ان کا دستار بندی کا پروگرام تھا، تو جیسے آپ لوگ دیکھتے ہیں جو گارجینز اسکول میں بچوں کے جاتے ہیں اینول فنکشن میں بچے ڈرامہ وغیرہ کرتے ہیں، دیکھا ہوگا بہت سے لوگوں نے، تو ان لوگوں نے باقاعدہ اسٹیج پر یہ ڈرامہ کیا، ایک بچے کو غوث اعظم بنایا معاذ اللہ، اور دوسرے بچے کے ہاتھ میں چپلوں کو دیا اور پھر دوسرے بچے سے کہا کہ اس کو ماریے معاذ اللہ۔ اب بظاہر وہ یہ دکھانا چاہتے تھے کہ ہم غوث پاک کی توہین کر رہے ہیں۔ ان لوگوں کو یہ سوچنا چاہیے، غوث اعظم کی پاور پر انگلی اٹھانے والوں، غوث اعظم کی انگشت نمائی کرنے والوں، سنو سنو، غوث اعظم کی شان یہ ہے، ارے ان کی ذات کی بات تو بعد میں کی جائے، ان کے جوتے کا یہ عالم ہے کہ وہ لوگوں کی حاجت روائی کر رہا ہے، لوگوں کی مدد کر رہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور یہاں بھی بتاؤں جو ماہد میں انہوں نے توہین کی، غوث بنایا بچے کو، اب دیکھیں لڑکا بھی انہی کا، پٹنے والا لڑکا بھی انہی کا اور مارنے والا لڑکا بھی انہی کا، قربان جائیں غوث اعظم جو آپ کی توہین کر رہا ہے اسی پر آپ جوتوں کی برسات کر رہا ہے۔ بے شک، بے شک۔ اب آپ دیکھیں غوث اعظم کی جوتی کی یہ برکت، ان کے غلاموں کے غلام ہیں، ارے جب ان کے غلاموں کے غلام کی سماعت کا یہ عالم ہے کہ جب ہم یہاں سے سلام پڑھتے ہیں تو جب ہم ٹانڈے سے سلام پڑھیں گے کہ جب غوث اعظم کے غلاموں کی آواز غوث اعظم سن رہے ہیں تو ہمارے آقا یہاں ٹانڈے سے ہمارے سلام کی آواز کیوں نہیں؟ بے شک، واہ بھائی، واہ واہ بھائی، واہ۔ لوگ کہتے ہیں کہ صلاۃ و سلام کیوں پڑھ رہے ہو؟ پیارے آقا مدینہ شریف میں اتنی دور ہے، آپ ٹانڈے میں ہو، سینتل میں ہو، یہاں سے آپ کی آواز کیسے پہنچے گی؟ جب غلاموں کے غلام
غوث اعظم کی سماعت کا یہ عالم ہے تو پیارے آقا کی سماعت کا کیا عالم ہوگا؟ سبحان اللہ۔ اللہ پاک نے فرمایا میں اس کے کان ہو جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے۔ اور دوسرا اسٹیپ کیا ہے؟ میں اس کی آنکھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، سبحان اللہ، جس سے وہ دیکھتا ہے۔ اب آپ دیکھیں غوث اعظم کی بصیرت کا اندازہ دیکھیے اور بصارت کا اندازہ دیکھیے، سبحان اللہ۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ میری طرف سے مدد ملتی ہے بندے کے اندر کہ جب وہ دیکھتا ہے، سبحان اللہ۔ اب آپ دیکھیں غوث اعظم کے بچپن کا زمانہ ہے، غوث اعظم ابھی طفل مکتب ہے، بچپن کا زمانہ ہے، علم دین حاصل کر رہے ہیں، سبحان اللہ۔ اب کیا ہوا کہ وہاں سے بغداد شریف سے قافلہ جانے لگا، حج کے لیے قافلہ روانہ ہونے لگا۔ آپ اپنی امی جان کی بارگاہ میں آ گئے، اے امی جان یہ حج کے لیے قافلہ جا رہا ہے، آپ اجازت فرمائیے کہ میں بھی ان کے ساتھ حج کرنے کے لیے چلا جاؤں، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تربیت ہمیں ایسی کرنی چاہیے کہ اگر یہ کسی بات کی تمنا کریں، آج حال یہ ہے کہ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے سیل فون کی تمنا کر رہے ہیں، آج چھوٹے چھوٹے بچے گیمنگ کے میدان میں جا رہے ہیں، آج چھوٹے چھوٹے بچے کرکٹ اور دوسرے کھیلوں میں اپنے وقت کو ضائع کر رہے ہیں۔ اے ماں باپ سنو سنو، اگر تم اپنے بچوں کی تربیت اچھی کرو گے تو یہ بچے آپ سے موبائل نہیں مانگیں گے اور آپ اپنے اور ان کی تمنا کیسے ہوگی؟ اے امی جان ہمیں حضور اعلی حضرت کے مزار پر لے چلیے، اے امی جان ہمیں غوث اعظم کے مزار پر جانا ہے، اے امی جان ہمیں مدینہ منورہ حاضر ہونا ہے، اے امی جان ہمیں خانہ کعبہ کا دیدار کرنا ہے۔ یہ جب بچے آپ سے تمنا کب کریں گے؟ پہلے ہمیں والدین کو سدھرنا ہوگا، پہلے ماں باپ کو اپنے ذہن کو صحیح کرنا ہوگا اور اپنی بیٹیوں کی اور بیٹوں کی ہمیں پرورش کرنا ہوگی۔ اب دیکھیے کہتے ہیں غوث اعظم امی جان یہ قافلہ جا رہا ہے، مجھے ان کے ساتھ میں حج کرنے کی اجازت عطا فرمائیے۔ غوث اعظم کی والدہ ماجدہ جو کہ ولیہ تھی، خود ولیہ تھی، جانتی تھی کہ غوث اعظم کو دیدار تو خانہ کعبہ کا ہونے ہی والا ہے، کہنے لگی اے میرے شہزادے ابھی یہ تمہارا بچپن کا زمانہ چل رہا ہے، ابھی طالب علم ہو تم، ابھی ایجوکیشن کا زمانہ چل رہا ہے، ابھی تم تعلیم حاصل کرو، اور رہی خانہ کعبہ کے دیدار کی بات تو خانہ کعبہ کا دیدار تو ہو ہی جائے گا۔ تھی وہ ولیہ تھی، جانتی تھی۔ اب حضرت غوث اعظم کو جب اجازت نہیں ملی تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اے امی جان یہ قافلہ چند روز کے بعد خانہ کعبہ کا دیدار کرنے والا ہے، اے امی جان یہ قافلہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہونے والا ہے، میں کیسے یہاں تنہا رہ گیا؟ اے امی جان دیکھیں وہ قافلہ رخصت ہو رہا ہے، جہاں تک نظر جا رہی ہے غوث اعظم اس قافلوں کو دیکھ رہے ہیں، اور جب وہ قافلہ آنکھوں سے دور ہو گیا غوث اعظم اپنے گھر کی چھت پر سوار ہو گئے اور گھر کی چھت سے اس قافلے کو دیکھ رہے ہیں، یہ قافلہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہونے والا ہے۔ اللہ اکبر، اب دیکھ رہے ہیں آنکھوں سے آنسو جاری ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہے۔ اب اللہ رب العزت نے جب دیکھا کہ میرے بندے کے دل میں کعبہ معظمہ کو دیکھنے کی تمنا ہو رہی ہے تو اللہ پاک نے اب پردوں کو ہٹا دیا، شجر و حجر کے پردے ہٹا دیے گئے، پہاڑ کے پردے ہٹا دیے گئے، گرد و غبار ہٹا دیا۔ خانہ کعبہ کو غوث اعظم نے خود اپنے گھر کی چھت سے ہی دیدار بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت اچھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت، فیضان تاج الشریعہ، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ خانہ کعبہ کا دیدار، خانہ کعبہ کا دیدار کہاں وہ لوگ قافلے والے 2-3 دن بعد جا کر کے کریں گے، لیکن غوث اعظم پر اللہ کا وہ لطف و کرم ہو گیا کہ بغیر جائے اپنے گھر کی چھت سے غوث اعظم نے خانہ کعبہ کا دیدار کر لیا۔ سبحان اللہ سبحان عالم یہ تھا، خانہ کعبہ کا عالم یہ
کہ خود خانہ کعبہ غوث اعظم کے گھر کا طواف کرتا تھا. سبحان اللہ. یہ لوگوں اگر علماء اکرام جائیں تو خانہ کعبہ کا طواف کریں, حاجی لوگ جائیں خانہ کعبہ کا طواف کریں, کتنے ہی بڑے علامہ جائیں خانہ کعبہ کا طواف کریں, لیکن غوث اعظم کی شان یہ ہے کہ خود خانہ کعبہ غوث اعظم کے گھر کا طواف کرتا تھا. اعلیٰ حضرت اسی طرف اشارہ فرماتے ہیں, سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف. ارے بلند آواز سے بولیے, سبحان اللہ. لگ رہا ہے جی بلند آواز سے ہاتھوں کو اٹھا کر بولیے یا رسول اللہ. سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف, کعبہ کرتا ہے طواف در بالا تیرے. بے شک بے شک. سبحان پر یہ غوث اعظم کی شان ہے. سبحان اللہ. غوث اعظم کی شان کہ خود اللہ پاک نے جو فرمایا میں اس کی آنکھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے, یعنی آنکھ میں برکت دے دیتا ہوں. غوث اعظم یہاں ہے سینکڑوں میل دور خانہ کعبہ کا دیدار کر رہے ہیں. سبحان اللہ. آنکھ میں ایسی برکت دے دی گئی. سبحان اللہ. اب دیکھیے آنکھ میں کیسی برکت ہے غوث اعظم کے. آج لوگ کہتے ہیں یہاں سے غوث اعظم کو پکار رہے ہو, ٹانڈے سے پکار رہے ہو, سیتل سے پکار رہے ہو, غوث اعظم تمہیں نہیں دیکھ رہے ہیں, تمہاری آواز کو نہیں سن رہے ہیں. بولو کان کھول کر کے سنیں. غوث اعظم فرماتے ہیں رأیت بلاد اللہ جمعا کخردلۃ علی حکم اتصالی. فرماتے ہیں میں ساری کائنات کو اور اللہ کے شہروں کو ایسے دیکھ رہا ہوں جیسے اپنی ہاتھ کی ہتھیلی پر رائی کے دانے کو دیکھ رہا ہوں. بے شک. سبحان اللہ سبحان اللہ. ضروری چیزیں مل رہی ہیں نہیں مل رہی ہیں. سو جائیں گے جا کر کیا ملے گا, تو سوتے ہی ہیں. 15 منٹ اور برداشت کریں تو انشاءاللہ اور ضروری چیزیں بتاتا ہوں. رات دیکھیں میں آپ کو یہاں ایک بات اور بتاؤں. اللہ پاک نے سارے نبیوں کو پیدا فرمایا تو ہر نبی کو کسی نہ کسی اپنی صفت کا مظہر ضرور بنایا. حضرت موسیٰ کلیم اللہ کو اللہ پاک نے اپنے جلال کا مظہر بنایا. حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ پاک نے اپنے جمال کا مظہر بنایا. حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ پاک نے صبر کا مظہر بنایا. سبحان اللہ. لیکن سارے نبیوں اور رسولوں میں اللہ پاک نے اپنے پیارے حبیب کو وہ شان عطا فرمائی, اپنے پیارے رسول کو وہ شان عطا فرمائی کہ ہر نبی کو اپنی کسی نہ کسی صفت کا مظہر بنایا, لیکن اپنے حبیب کو خود اپنی ذات کا مظہر بنا کر کے بھیجا ہے. ذات کا مظہر بنایا. اب آئیے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد جتنے بھی ولی پیدا ہوئے, جتنے بھی ولی آئے صحابہ اکرام کے بعد اور غوث اعظم کے زمانے کے بعد, ان کے زمانے سے قیامت تک جتنے بھی اولیاء اللہ پیدا ہوں گے, اللہ پاک نے اپنے پیارے حبیب کی کسی نہ کسی صفت کا ہر ولی کو ضرور مظہر بنایا. کسی کو حضور کے علم کا مظہر بنایا, کسی کو حضور کے جمال کا مظہر بنایا, کسی کو حضور کے اخلاق کا مظہر بنایا. لیکن غوث اعظم کی شان یہ ہے کہ اللہ پاک نے ان کو اپنے پیارے حبیب کی ذات کا مظہر بنایا. واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت اچھا. اب غوث اعظم کو ذات کا مظہر بنایا تو پتہ یہ لگا جو خوبیاں ہمارے آقا میں پائی جائیں گی انہی کی جھلک ان کے شہزادے غوث اعظم میں پائی جائے گی. حضور غوث اعظم کی شان کیا ہے, وہ کیسے ساری دنیا کو دیکھ رہے ہیں, یہ جو ان کے اندر جھلک پائی گئی یہ بھی پیارے مصطفیٰ کا صدقہ ہے. سبحان اللہ. میرے آقا نے ارشاد فرمایا, حدیث پاک میں ارشاد فرمایا, ان اللہ قد رفع لی الدنیا وانا انظر الیہا والى ما هو قائم فیہا الى یوم القیامہ کانما انظر الى کفی حاضر. سبحان اللہ. بہت اچھا. بولیے یا رسول اللہ, یا رسول اللہ. اور زندہ دلی سے بولیے یا رسول اللہ, یا رسول اللہ. میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں
اللہ پاک نے ساری کائنات کو میرے سامنے ایسا ظاہر فرما دیا، ساری کائنات کو ایسے دیکھ رہا ہوں جیسے اپنی ہاتھ کی اس ہتھیلی کو دیکھ رہا ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آج کیا کہتے ہیں لوگ؟ کہتے ہیں حضور کو کوئی خبر نہیں، حضور کو پیٹھ کے پیچھے کا علم نہیں۔ معاذ اللہ، بولیے معاذ اللہ، معاذ اللہ بولیے معاذ اللہ۔ پیارے آقا کو کہتے ہیں انہیں پیٹھ کے پیچھے کی خبر نہیں، لیکن بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، پیارے آقا نماز پڑھا رہے ہیں اور ایک شخص جو سب سے پچھلی صف میں نماز پڑھ رہا تھا، اس نے جب نماز میں کمی کی، پیارے مصطفیٰ نماز پڑھنے کے بعد، فارغ ہونے کے بعد وہیں سے ارشاد فرماتے ہیں ھذا رجل، فرماتے ہیں یہ جو پیچھے صف میں ایک شخص کھڑا ہے، ایک شخص، کیا تو یہ سوچتا ہے کہ میں تجھے نہیں دیکھ رہا ہوں؟ میں نماز پڑھا رہا ہوں، سامنے دیکھتا ہوں، کیا تم یہ سوچتے ہو کہ میں پیچھے نہیں دیکھتا؟ واللہ انی اراکم من خلفی، فرماتے ہیں جیسے میں تمہیں سامنے دیکھتا ہوں ویسے ہی میں تمہیں پیٹھ کے پیچھے بھی دیکھتا ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، زندہ باد زندہ باد۔ مصطفیٰ کی شان ہے، فرماتے ہیں مصطفیٰ اللہ پاک نے ساری کائنات کو میرے سامنے ایسا ظاہر فرما دیا۔ یہ لوگوں میں بتاتا چلوں، یہ ساری سنیت سکھانے کی باتیں جو ہمارے والد ماجد حضور مناظر اہل سنت علامہ صغیر احمد صاحب قبلہ دامت برکات القدسیہ ہمیشہ سے آپ لوگوں کو بتاتے آئے ہیں، ہمیشہ آپ کو سکھاتے آئے ہیں۔ اے لوگوں، کیا آپ نہیں جانتے ایک طوفان تھا وہابیت کا، دیوبندیت کا، وہابیت اور بدمذہبیت کا طوفان تھا۔ اگر سنیوں میں مناظر اہل سنت نہ آتے تو آج کیا حال ہوتا؟ سنیت غربت میں مبتلا تھی، سنیت غریب تھی، لوگوں کے پاس پیسہ نہیں ہوتا تھا اور یہ لوگ مالدار ہوتے تھے، کسی کو کمبل دے دیا، کسی کو زمین جائیداد میں حصہ دے دیا۔ اس طریقے سے یہ لوگ اس وقت میں اب سے 50 سال پہلے لوگوں کو وہابی بنانے کی تحریک چلا رہے تھے۔ یہ لوگوں مناظر اہل سنت جب اپنے پڑھنے کے زمانے ہی سے انہوں نے یہ محاذ سنبھالا اور جگہ جا کر کے ان لوگوں سے مناظرے کیے اور ان کے سامنے بیٹھ کر کے خود انہی کی کتابوں سے یہ ثابت کیا کہ سنیت ہی مذہب حق ہے۔ واہ بھائی واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، نعرہ حیدری، حضرت علامہ مولانا کمال مصطفیٰ اظہری صاحب قبلہ، جشن غوث الورا۔ یہ میں جتنا بھی آپ کے سامنے گفتگو کر رہا ہوں، یہ میرے پاس کچھ نہیں، یہ سب میرے والد ماجد حضور مناظر اہل سنت کا فیضان ہے سبحان اور اللہ میرے پیر و مرشد حضور تاج الشریعہ کی نظر عنایت ہے۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، زندہ باد۔ ہمارے والد ماجد کی تو شان بہت بلند و بالا ہے، ان کے سامنے تو آج نام لے کر کے مناظرہ طے نہیں ہو سکتا، سامنے کوئی بیٹھ نہیں سکتا ان کے نام پر، ان کی شان تو بلند و بالا ہے۔ میں آپ کے سامنے بتانا چاہتا ہوں کہ میں ان کا فرزند ارجمند، انہی کے فیض سے، ان کی دعاؤں سے آپ کے اگر آس پاس کا کوئی بھی وہابی بدعقیدہ مولوی جو اہل سنت پر انگلی اٹھاتا ہے وہ اپنا اسلام ہونا ثابت کرے اور ہم اس کا کافر ہونا ثابت کریں گے۔ پہلے اپنا اسلام ہونا ثابت کرو کہ تم حضور کو توہین کر کر کے ارے اسلام بتانا چاہتا ہوں کہ میں ان کا فرزند ارجمند، انہی کے فیض سے، ان کی دعاؤں سے آپ کے اگر آس پاس کا کوئی بھی وہابی بدعقیدہ مولوی جو اہل سنت پر انگلی اٹھاتا ہے وہ اپنا اسلام ہونا ثابت کرے اور ہم اس کا کافر ہونا ثابت کریں گے۔ پہلے اپنا اسلام ہونا ثابت کرو کہ تم حضور کو توہین کر کر کے دائرہ اسلام سے باہر ہو چکے ہو۔ انشاءاللہ میں ثابت کروں گا کہ ہمارا مذہب ہی حق ہے، سنیت ہی حق ہے، جو دنیا میں بھی کام آئے گی، مرنے کے بعد قبر میں بھی کام آئے گی اور قبر سے اٹھنے کے بعد حشر میں بھی کام آئے گی۔ چیلنج کرتا ہوں، کوئی ان میں ان کا مولوی ہو وہ سامنے آئے اور اس فقیر کے سامنے بیٹھے، انشاءاللہ اپنے مذہب کو ہم ثابت کریں گے۔ ابھی 12ویں شریف میں 12 ربیع الاول کو میں لکھنؤ کی سرزمین پہ تھا، شہر لکھنؤ میں، وہاں ان کا مدرسہ ندوۃ
خلیفہ جو ہے پاس میں، میں نے کہا اے مولویو جو میلاد کے منکر ہو اور حضور کی میلاد کو ناجائز و حرام لکھنے والوں، میں جو یہ دلائل دے رہا ہوں تمہارے اس مدرسے کی لائبریری میں جو کتابیں ہیں ان کے اندر بھی یہ دلائل لکھے ہوئے ہیں، اپنی کتابیں تم لاؤ اور یہ فقیر تمہیں کھول کھول کر دکھائے گا کہ قرآن و حدیث میں اللہ پاک نے اپنے پیارے حبیب کی کیا شان بیان بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ بہت اچھا یہ سنیت ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آج ہم علماء اکرام کو بھی یہ چاہیے کہ اپنے عوام کو ہم دلائل بتائیں اور بتائیں کہ ہمارے پاس جو مذہب ہے اس کے پیچھے کتنی بڑی بڑی دلیلیں موجود ہیں، تاکہ پھر انہیں کوئی بھی بہکائے تو چونکہ جب دلیلیں سنے ہوئے ہوں گے تو کسی کی بات پر کان نہیں دھریں گے، کسی کے بہکاوے میں نہیں آئیں گے۔ اب آپ دیکھیں، میں بیان یہ کر رہا تھا حضور کے بارے میں کیا کہتے ہیں کہ ان کو کچھ خبر نہیں، پیٹھ کے پیچھے کی خبر نہیں۔ اللہ کے حبیب ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے ساری کائنات کو میرے سامنے ایسا ظاہر فرما دیا، ایسے ساری کائنات کو دیکھ رہا ہوں جیسا کہ ہاتھ کی اس ہتھیلی کو دیکھ رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ یہ بتائیے ٹانڈا اور سینتل کے غیور مسلمانوں سنیوں، انسان کی ہاتھ کی ہتھیلی کتنی دور ہوتی ہے بتائیے؟ جتنی دور ہاتھ جا سکتا ہے بس اتنی دور۔ پتہ یہ لگا پیارے مصطفیٰ ساری کائنات کو اتنے قریب سے دیکھ رہے ہیں جتنے قریب سے ہاتھ کی ہتھیلی کو دیکھ رہے ہیں۔ بے شک سبحان اللہ اچھا، ہمارے والد ماجد نے جب یہ حدیث بیان فرمائی تو اس میں ایک نقطہ جلیلہ بیان فرمایا۔ بے شک فرماتے ہیں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایسے دیکھ رہا ہوں ساری کائنات کو جیسے ہاتھ کی ہتھیلی کو دیکھ رہا ہوں۔ اب کوئی بدعقیدہ یہ اعتراض کر سکتا ہے کہ حضور نے فرمایا جیسے ہاتھ کی ہتھیلی کو دیکھ رہا ہوں ایسے ساری کائنات کو دیکھ رہا ہوں، تو پتہ یہ لگا کہ جب مصطفیٰ ہاتھ کی ہتھیلی کی طرح دنیا کو دیکھ رہے ہیں تو ہاتھ کی ہتھیلی کے جو پیچھے کی سائیڈ ہے وہ مصطفیٰ سے چھپی رہی، یعنی اگر مصطفیٰ ہندوستان کو دیکھتے ہوں گے تو پاکستان چھپ جاتا ہوگا، پاکستان کو دیکھتے ہوں گے تو نیپال و بھوٹان چھپ جاتا ہوگا، جب مصطفیٰ افغانستان کو دیکھتے ہوں گے تو آسٹریلیا و جاپان چھپ جاتا ہوگا۔ یہ مصطفیٰ نے ان کے منہ پر مہر سکوت لگا دی اور یہ نہیں فرمایا ایسے دیکھ رہا ہوں جیسے ہاتھ کو دیکھ رہا ہوں، یہ نہیں فرمایا کہ جیسے اگر ہم ہتھیلی کو دیکھیں تو کونی چھپ جاتی ہے، کونی کو دیکھتے ہیں تو مٹا چھپ جاتا ہے۔ اگر مصطفیٰ یہ فرماتے جیسے ہاتھ کو دیکھ رہا ہوں ویسے کائنات کو دیکھ رہا ہوں تو بدعقیدہ اعتراض کر سکتا تھا کہ کائنات کا کوئی نہ کوئی حصہ ضرور چھپ جاتا ہوگا۔ مصطفیٰ جانتے تھے کہ میرے علم غیب پر لوگ اعتراض کرنے والے ہوں گے، تو مصطفیٰ نے فرمایا ساری کائنات کو ایسے دیکھ رہا ہوں جیسا کہ ہاتھ کی ہتھیلی پر لکیر کو دیکھ رہا ہوں، یعنی جیسے ہاتھ کی ہتھیلی کی لکیر میری نگاہ کے سامنے ہے ویسے کائنات کا ذرہ ذرہ میری نگاہ۔ واہ بھائی واہ سبحان اللہ بہت اچھا پیغام اچھا پیغام۔ اب حضور کے جو مظہر ہیں ذات مصطفیٰ کے مظہر کون ہے؟ غوث اعظم سبحان اللہ۔ کون ہے؟ آواز نہیں آئی، زور سے بولیں۔ غوث اعظم ذات مصطفیٰ کے مظہر، تو اب یہ صفت غوث اعظم میں کیسے پائی گئی کہ ساری کائنات کو دیکھ رہے ہیں؟ فرماتے ہیں رأیت بلاد اللہ جمعا حکم اتصالی، ساری کائنات کو اور اللہ کے شہروں کو ایسے دیکھ رہا ہوں جیسا کہ ہاتھ کی ہتھیلی پر رائی کے دانے کو دیکھ رہا ہوں۔ بے شک سبحان اللہ سبحان کس نے فرمایا؟ غوث اعظم نے فرمایا، ہم انہی کے مرید ہیں سبحان اللہ۔ اب آپ دیکھیں غوث اعظم حضور کے غلاموں کے غلام، جب غلام کا یہ عالم ہے تو آقا کا عالم کیا ہوگا؟ ارے یہ شان ہے خدمتگاروں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا؟ محتاج کا جب یہ عالم ہے مختار کا عالم کیا ہوگا؟ بے شک سبحان اللہ واہ بھائی واہ زندہ باد زندہ باد۔ ان کی کیا شان ہوگی؟ ان لوگوں کو یہ باتیں نظر نہیں آتی، حضور کو اپنے جیسا کہتے ہیں یہ لوگ،
کہتے ہیں حضور ہمارے جیسے ہیں. ارے پہلے غوث اعظم کی طرح بن کر کے دکھاؤ. غوث اعظم جو حضور کے شہزادے ہیں, ان کے فرزند ارجمند ہیں. غوث اعظم فرماتے, امام اہل سنت نے فتاوی رضویہ شریف میں بیان فرمایا, اپنے رسالہ الکوکبۃ الشہابیہ میں بیان فرمایا کہ اے لوگو, تم جو حضور کو اپنے جیسا کہتے ہو سن لو کہ جب تم کنکر کو موتی نہیں کہتے, اور تم بھس کو پھول نہیں کہتے, اور تم خون کو مشک نہیں کہتے, تو پھر اس ذات کو اپنے جیسا کسی اور پر کیا گمان کرتے ہو جن کی کوئی مثال ہی نہیں ہے. جب کنکر کو موتی کوئی کون کہتا ہے, کنکر کو موتی کہتا ہے کوئی, کہے گا وہ پاگل ہوگا. کون کہے گا پاگل. جب تم کنکر کو موتی نہیں کہتے, پھول کو بھس نہیں کہتے, اور تم خون کو مشک نہیں کہتے کہ خون میں بدبو آتی ہے اور مشک میں خوشبو آتی ہے, جب تم ان چیزوں کو آپس میں کچھ نہیں کہتے تو حضور جن کی شان بلند و بالا ہے ان کو اپنے جیسے کیا کہتے ہو. پھر اعلیٰ حضرت نیچے لکھتے ہیں, ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ تو آقا کی شان بلند و بالا ہے, لیکن ان کے شہزادے غوث اعظم کا فرمان سنو, فرماتے ہیں لا تقیسونی بأحد ولا تقیسوا علی احدا. فرماتے ہیں کہ مجھے کسی کی طرح مت سمجھنا, مجھے کسی کی طرح نسبت مت دینا, اور کسی کو مجھ پر قیاس مت کرنا. یعنی کسی کو یہ مت کہنا کہ یہ عبد القادر کی طرح ہے یا عبد القادر کسی کی طرح ہے. اے لوگوں, جب ان کے شہزادے کے یہ عالم کہ ان کی طرح دنیا میں کوئی نہیں ہے, تو ان کے آقا, ان کے نانا مصطفیٰ جان رحمت کی طرح کوئی کیا. جی بے شک, سبحان اللہ سبحان اللہ. سمجھ رہے ہیں؟ ارے کچھ عقیدے کو جلا مل رہی ہے نہیں مل رہی ہے آپ کے آس پاس بھی, بلکہ آپ لوگوں میں بھی. کرنے کیا بات ہے, مذہب اہل سنت حق ہے, اور یہ زبانی جمع خرچ نہیں کر رہا ہوں, میں یہیں بیٹھا ہوں اور پورا ٹانڈا سن رہا ہے, ان کے مولانا لوگ بھی سن رہے ہیں. اگر کم ہے تو آئیے ابھی یہاں پر آئے اور اپنا مذہب ثابت کریں. میں فقیر قادری ازہری اپنی سنیت کو ثابت کرنے. بے شک, سبحان اللہ سبحان اللہ. الحمدللہ یہ ہمارے مذہب اہل سنت میں ہمیں یہ دلائل ملے ہیں. سبحان اللہ, اللہ اکبر. اسی لیے مناظر اہل سنت کہتے ہیں نہ خنجر اٹھے گا نہ تلواروں سے وہ بازو میرے آزمائے ہوئے. بے شک, ادھر آستمگر ہنر آزمائے, سبحان اللہ, ادھر آستمگر ہنر آزمائے, تو تیر آزما ہم جگر آزمائے. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت, نعرے حیدری, حضرت علامہ مولانا کمال مصطفیٰ اظہری, جشن غوث الورا, جشن غوث الورا. یہ چیز اور کلیئر کر دی. کچھ لوگ ہو سکتا ہے آپ میں یہ آس پاس والے لوگ سنتے ہو, انہیں یہ باتیں کرنے کی کیا ضرورت ہے, حضرت یہ باتیں کیوں کر رہے ہیں. ہم شروعات نہیں کرتے, ہم یہ جوابی باتیں بیان کر رہے ہیں. نہ تم صدمے ہمیں دیتے, نہ ہم فریاد یوں کرتے, نہ کھلتے راز سر بستہ, نہ یوں رسوائیاں ہوتی. نہ تم یہ باتیں کرتے اولیاء اکرام کی شان میں, نہ تم گستاخیاں کرتے, نہ ہمیں یہ باتیں کہنا پڑتی. جب تم یہ باتیں اپنی کتابوں میں لکھ رہے ہو, چھاپ رہے ہو, تو ہم غلام امام اہل سنت زندہ ہیں, ان کے دیے ہوئے دلائل کو بیان کرنا جانتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہمارے الجامع القادریہ کے یہ فرزند بیٹھے ہوئے یہاں پر, الجامع القادریہ میں وہ اعلیٰ تعلیم دی جاتی ہے, اور جو کچھ میں بول رہا ہوں یہ ہمارے اساتذہ اکرام اور ہمارے جامعہ الجامع القادریہ کا فیضان ہے. سبحان اللہ. بے شک, جی جی, زندہ باد. الحمدللہ وہاں سے تعلیم حاصل کرنے کے بعد الحمدللہ میں جامعہ ازہر, جو دنیا کی سب سے بڑی یونیورسٹی ہے, جہاں پر ہمارے پیر و مرشد حضور تاج الشریعہ تشریف لے گئے تھے, جی جی, بے شک, بے وہاں شک, پر الحمدللہ مجھے 5واں سال ہے. الحمدللہ 5واں سال ہے. ابھی میں عمرہ کرنے گیا, ان باتوں کو تفصیل سے نہیں بتا سکتا, وقت زیادہ لگے گا, کسی اور موقع پر بتاؤں گا. عمرہ کرنے میں گیا وہاں پر, تو وہاں
جگہ جگہ ان کے نمائندے لگے ہوئے تھے جو عربی زبان میں بات کر رہے تھے، جگہ جگہ لوگوں کو روکنے کی کوشش کرتے. آپ اگر کسی چیز کو بوسہ دے دیں، چوم لیں، تو فوراً کہہ رہے تھے ناجائز و حرام ہے، شرک ہے، معاذ اللہ. یعنی وہ متبرک چیزیں جب اگر ہم چوم لیں، بوسہ لیں، تو فوراً ناجائز و حرام کہہ رہے تھے. الحمدللہ میں نے اپنے بزرگان دین کے فیض سے 4-5 جگہ ان سے مباحثہ کیا، مکالمہ کیا، اور اپنے مذہب اہل سنت کو ثابت کیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. نہیں ہے جو وہ ضروری بات چیت میں آپ کو بتاتا، اور آپ لوگ تھک بھی چکے ہیں، اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ اب آپ کو کچھ بتایا جائے. ہے نہیں یہ بات؟ بتا دوں ایک بات، بتا دوں. مدینہ منورہ میں جب میں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اللہ اکبر، وہ دربار جہاں پر 70,000 فرشتے صبح کو حاضر ہوتے ہیں، 70,000 فرشتے شام کو حاضر ہوتے ہیں، اور ان کا کام صرف اتنا ہوتا ہے کہ وہ پیارے آقا پر صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں. بے شک سبحان اللہ. اور یہ ان کی عظمت کا عالم پیارے مصطفیٰ کی. جو فرشتہ ایک بار آج حاضر ہو گیا صبح کو یا شام کو، وہ فرشتہ کبھی بھی قیامت تک، کبھی بھی آئندہ دوبارہ اس کو حاضری کا موقع نہیں ملے گا. 70,000 فرشتے جو صبح کو حاضر ہو رہے ہیں، اب ان کو کبھی دوبارہ حاضری کا موقع نہیں ملے گا. جو شام کو 70,000 حاضر ہو رہے ہیں، ان کو دوبارہ حاضری کا موقع نہیں ملے گا، اور ان کا کام صرف حضور پر صلاۃ و سلام پڑھنا ہے. پتہ یہ لگا کہ قیامت تک، اور جب سے پیارے مصطفیٰ تشریف فرما ہوئے ہیں، اور جب سے قیامت تک لاکھوں کروڑوں سنکھوں گنتی ختم ہو سکتی ہے، اتنے فرشتے آئیں گے، صلاۃ و سلام پڑھیں گے. پتہ یہ لگا کہ اللہ پاک نے اتنے فرشتوں کو جو پیدا فرمایا، وہ اپنے پیارے حبیب پر صلاۃ و سلام کے لیے پیدا. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت اچھا. مخلوق میں اللہ خالق ہے، اور اس کے علاوہ ساری چیزیں مخلوق ہیں. مخلوق میں سب سے زیادہ تعداد فرشتوں کی ہے، سبحان اللہ، سب سے زیادہ تعداد. اب آپ دیکھیں، میں حضور کے مزار مقدس میں یعنی جالیوں کے سامنے سے گزرنے والا ہوں. میرے ہاتھ میں ایک تسبیح تھی، وہ تسبیح جو میں نے حجر اسود پر بھی مس کری تھی، سبحان اللہ. حجر اسود پر بھی اس تسبیح کو میں نے لگایا تھا، اور میرا یہ ارادہ تھا کہ اپنے والد ماجد حضور مناظر اہل سنت کی خدمت میں پیش کروں گا، تاکہ وہ اس تسبیح پر اوراد و وظائف کرتے رہیں، سبحان اللہ. اے لوگوں، جب میں حضور کی جالیوں کے قریب پہنچا، وہاں پر ایک ان کا متبع، ایک ان کا عالم کھڑا تھا. میں نے اس سے کہا یہ تسبیح لو اور حضور کی جالیوں پر مس کر دو، سبحان اللہ. صاحب بھائی توجہ ہے، یہ تمنا مومن کی تھی. میں نے چاہا کہ حضور کی جالیوں پر بھی یہ تسبیح مس ہو جائے، چھو جائے حضور کی جالیوں کو. جب میں نے اس کی طرف تسبیح کو بڑھایا اور یہ کہا کہ یہ تسبیح حضور کی جالیوں سے مس کر دیجئے، تو کہنے لگا یہ ناجائز و حرام ہے، ناجائز و حرام ہے، بدعت ہے. اور کہنے لگا کہ صرف اللہ کی عبادت کرو، کسی اور کی عبادت مت کرو. میں نے کہا خبردار، ہم اللہ کے حبیب کو اللہ کا مخلوق مانتے ہیں، خالق نہیں مانتے. ہم اللہ کو معبود مانتے ہیں، مصطفیٰ کو ان کا رسول اور ان کا بندہ مانتے ہیں. یہاں کیوں آتے ہو؟ یہاں کوئی برکت نہیں ہے، معاذ اللہ. کہنے لگا یہاں کوئی برکت نہیں ہے. یہاں آتے ہو، یہ مصطفیٰ یہاں زندہ نہیں ہے، مر کر مٹی میں مل گئے، معاذ اللہ. کہہ رہا ہے یہاں کیوں آتے ہو؟ یہاں کوئی برکت نہیں ہے، مصطفیٰ مر چکے ہیں، معاذ اللہ. یہ آیت پڑھی کہ اس سے یہ ثابت کرنا چاہا کہ مصطفیٰ کو اللہ پاک نے معاذ اللہ مردہ قرار دیا ہے. جب اس نے یہ آیت پڑھی تو میں نے میرا عشق جواب دے اٹھا. میں نے کہا یا رسول اللہ، میں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں، چاروں طرف یہ پولیس کھڑی ہوئی ہے، پولیس کا دستہ لگا ہوا ہے، لیکن یا رسول اللہ آپ کی عزت پر حرف آنے نہیں دے گا. آپ کا یہ غلام جان جائے چلی جائے، جیل کی سلاخیوں میں ڈال دیا جاؤں، لیکن یہاں پر خاموش نہیں رہوں گا. میں نے کہا اے
خبردار خبردار، سن سن، تو حضور کو مردہ کہہ رہا ہے، لیکن یاد رکھ پیارے آقا اسی جالیوں میں تشریف فرمائے۔ میں نے کہا یا رسول اللہ آپ کو میں گواہ بناتا ہوں، یا رسول اللہ آپ ابھی بھی اپنے قبر اندر کے اندر تشریف فرمائے۔ بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں نے کہا یا رسول اللہ میں خود آپ کو گواہ بنا رہا ہوں۔ میرے دل کو پھر جو سکون پہنچا کہ حضور کی بارگاہ میں جب حضور کو مردہ کہا جا رہا ہے تو مجھے حضور کے کرم سے یہ جملے کہنے کے موقع مل گیا کہ یا رسول اللہ میں آپ کو گواہ بنا رہا ہوں کہ آپ اپنی قبر انور میں زندہ آرام فرما رہے ہیں۔ یہ لوگ ہیں جو حضور کو مردہ کہتے ہیں، حضور کو معاذ اللہ اپنے جیسا بشر کہتے ہیں، معاذ اللہ، بولیے معاذ اللہ۔ اور کبھی بھی یہ نہ سوچیں کہ آپ کے پاس دلائل میں کمی ہے، آپ کے علم میں ضرور کمی ہے، لیکن اہل سنت کے علماء کے پاس دلائل میں کمی نہیں ہے۔ اس لیے کبھی بھی کوئی معاملہ پیش آئے تو اپنے علماء اکرام سے رجوع کیا کریں، ان کو بتائیں کہ یہ مسئلہ کیا ہے، اس کا کیا حل ہوگا، سمجھ رہے ہیں؟ تو اب غوث اعظم فرماتے ہیں کہ ساری کائنات کو، اللہ کے شہروں کو ایسے دیکھ رہا ہوں جیسا کہ ہاتھ کی ہتھیلی پر رائی کے دانے کو دیکھ رہا ہوں۔ غوث اعظم نے فرمایا اللہ کے شہروں کو دیکھ رہا ہوں، کیا مطلب کہ اللہ کے شہروں میں چاند بھی آ گیا، اللہ کے شہروں میں آسمان بھی آ گیا، اللہ کے شہروں میں سورج بھی آ گیا۔ اور اے لوگوں آپ کو تعجب ہوگا، یہ جو دنیا نظر آتی ہے یہ صرف اتنی ہی نہیں ہے بلکہ کائنات کتنی بڑی ہے۔ یہ جو دنیا ہے یہ ایک دل کی طرح ہے، ایک رائی کے دانے کی طرح ہے، اور اس میں کتنی کروڑوں ایسے ہی دنیا ایک گیلیکسی کے اندر ہوتی ہیں، اور ایسے ہی کروڑوں گیلیکسیاں موجود ہیں۔ اتنی بڑی کائنات ہے جس میں بال کے نقطے کی برابر بھی اس دنیا کی حیثیت نہیں ہے، اتنی بڑی کائنات ہے۔ غوث اعظم نے یہ نہیں فرمایا میں نے اس دنیا کو دیکھ لیا، فرمایا میں نے ساری کائنات کو اور اللہ کے شہروں کو دیکھ لیا، یعنی میں نے کروڑوں گیلیکسی کو دیکھ لیا، میں نے چاند و سورج کو دیکھ لیا، میں نے اللہ کے یہ آسمان دیکھ لیے، ستارے دیکھ لیے، ساری کائنات ایسے دیکھ لی جیسا کہ ہاتھ کی ہتھیلی پر رائی کا دانہ دیکھ رہا۔ بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سمجھ رہے ہیں غوث اعظم کی عظمت کو؟ یہ غوث اعظم ہیں جن کے ہم مرید ہیں، سبحان اللہ۔ غوث اعظم نے فرمایا جو میرے سلسلے میں مرید ہو گیا قیامت تک، یعنی جب تک وہ مرے گا وہ کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکتا، سبحان اللہ۔ غوث اعظم فرما رہے ہیں وہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا، اس لیے سلسلہ قادریہ عالیہ رضویہ میں اپنے آپ کو مرید کریں، مرید ان کے ہو جائیں، پیران پیر کے، ان کے سلسلے میں مرید ہو جائیں، اس لیے کہ یہی سلسلہ انشاءاللہ دنیا و آخرت میں ہمارے کام آئے۔ اللہ پاک نے کیا فرمایا کہ میں اس کے ہاتھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے۔ غوث اعظم کے ہاتھ میں کیا برکتیں ہیں، فرماتے ہیں یدی علی مریدی کالسماء علی الارض، فرماتے میرا مرید، میرا ہاتھ میرے مریدوں کو ایسے گھیرے ہوئے ہے جیسا کہ آسمان زمین کو گھیرے ہوئے ہے، یعنی آسمان کے نیچے جیسے زمین گھری ہوئی ہے، میرا مرید بھی میری برکتوں کے تحت گھرا ہوا ہے، سبحان اللہ۔ اور اللہ پاک فرماتا ہے میں اس کا قدم ہو جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، یعنی میں قدم میں برکتیں دے دیتا ہوں۔ غوث اعظم کا قدم کیا قدم ہے، سبحان اللہ، وہ قدم جس کو پیارے آقا نے بشارت عطا فرمائی کہ تمہارا یہ قدم سارے ولیوں کی گردن پر ہوگا، اس لیے آپ نے فرمایا قدمی حاضی علی رقبت کل ولی اللہ، میرا یہ قدم سارے اولیاء اللہ کی گردنوں پر ہے، سبحان اللہ۔ ہندوستان کے راجہ خواجہ غریب نواز خراسان کے پہاڑوں میں سفر کر رہے تھے، غوث اعظم نے جب یہ فرمایا میرا قدم سارے ولیوں کی گردن پر ہے، فوراً ٹھہر گئے اور وہیں سے پکار اٹھے اے غوث اعظم آپ کا قدم صرف ہماری گردن پر نہیں، آپ کا قدم ہماری آنکھوں پر بھی ہے، ہمارے سروں پر بھی ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب آپ دیکھیں یہ دل یہ
जिगर, ये आंखें, ये सर है, जहां चाहो रखो कदम गौसे। सुभान अल्लाह। अब मैं अपनी गुफ्तगू को समेट रहा हूँ और समेट रहा हूँ इस अंदाज में कि इमाम अहले सुन्नत की बारगाह में आपको लेकर के चलता हूँ। सुभान अल्लाह। वो इमाम जिन्होंने हमारे अकीदे की हिफाजत फरमाई है, वो इमाम अहले सुन्नत जिन्होंने हमें सुन्नियत सिखाई है, वो इमाम अहले सुन्नत जिन्होंने हमारे दिलों में इश्क़ मुस्तफा के चिराग जलाए हैं। सुभान अल्लाह। अब आला हजरत हुजूर गौसे आजम की बारगाह में कैसे अरीजा पेश कर रहे हैं। गौसे आजम के दर के गुलाम है आला हजरत। जा बजा उन्होंने गौसे आजम की मुरीदी का इजहार किया कि मैं उनका मुरीद हूं। सुभान अल्लाह। और कैसे अंदाज में इजहार किया, कहते हैं, ए गौसे आजम, क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। ये शेर बहुत सुना है आपने, लेकिन बताइए शेर के पीछे वाकया क्या है। हजरत शेख अहमद जाम जो अल्लाह के बहुत बड़े वली थे, वो हुजूर गौसे आजम की बारगाह में हाजिर हुए और शान ये थी उनकी, अल्लाह के ऐसे वली के शेर पर सवारी करते थे। सुभान अल्लाह। तवज्जो है, काय पर सवारी करते थे? काय पर? शेर पर। अल्लाह के बुजुर्गों की तौहीन करने वाले अगर आज गीदड़ पर सवार हो जाएं, वो उनको न बिठाना चाहे। आज ये लोग तौहीन करने वाले गधे की पीठ पर डरते डरते बैठेंगे, लेकिन वो अल्लाह के वली थे जो शेर पर सवारी करते थे। सुभान अल्लाह। गौसे आजम की बारगाह में पहुंचे, शेर को एक साइड में बांध दिया। अब गौसे आजम से बात कर रहे हैं। अब जब भूख लगी शेर को, तो अब शेर घास नहीं खाता, उसे गोश्त चाहिए होता है। कहने लगे, ए गौसे आजम, शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, मैं अपने साथ जो शेर लाया हूँ, उस शेर को ग़िज़ा की जरूरत है, उस शेर को गोश्त की जरूरत है। ए गौसे आजम, इसके लिए खाने का इंतजाम किया जाए। सुभान अल्लाह। गौसे आजम की गली में गौसे आजम की गली में एक गाय बंधी हुई थी। जब शेर को भूख लगी तो वो शेर फौरन उस गाय पर झपट गया और उसको खाने लगा। जब झपटना चाह रहा था कि गौसे आजम की गली में रहने वाला कुत्ता देख रहा था। तवज्जो है, समेट रहा हूं अपनी बात को, समेट रहा हूं। गौसे आजम की गली में रहने वाला कुत्ता देख रहा था कि गौसे आजम की गली में मैं रहता हूं, यहाँ किसी शेर को भी मजाल नहीं कि वो यहाँ रहते हुए, हुजूर गौसे आजम की गली में रहते हुए वो किसी गाय पर हमला कर सके। अल्लाहू अकबर। ये शेर गाय पर झपटना चाहता है, वो गौसे आजम की गली में रहने वाला कुत्ता वहां से भागता है और शेर के नलखले को पकड़ लेता है और उसने शेर को उस वक्त तक नहीं छोड़ा जब तक शेर ने दम नहीं तोड़ दिया। गौसे आजम के कुत्ते का ये कमाल है। अब आला हजरत इसी को बयान कर रहे हैं कि शेर जो कि जानवरों में जंगल का सरदार है और कुत्ते की कोई हैसियत नहीं उसके सामने, लेकिन गौसे आजम आपकी गली में रहने वाला कुत्ता जब आपसे निस्बत पा गया तो अब शेर उसके सामने कोई भी काम नहीं कर सकता, उसको मजाल नहीं हो सकती। इसीलिए आला हजरत अर्ज करने लगे, क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। गौसे आजम, मैं अहमद रजा, ये बहुत लुत्फानंदोज चीज है, बहुत लुत्फानंदोज चीज। आला हजरत अर्ज करते हैं, ए गौसे आजम, ये अहमद रजा, इसकी कोई औकात नहीं है। इसकी औकात क्या है कि ये तो आपकी गली में रहने वाले कुत्ते से भी निस्बत नहीं रखता। कौन कह रहे हैं? कौन कह रहे हैं? इमामुल मुजद्दिदीन कह रहे हैं, आला हजरत कह रहे हैं, सुभान अल्लाह। ए गौसे आजम, आपके गली में रहने वाले कुत्ते से भी इसको वो निस्बत नहीं है जो होना चाहिए। कहने लगे, ये गौसे आजम, तुझसे दर से सग और सग से है मुझको निस्बत।
سے بولیے یا رسول اللہ، یا غوث المدد۔ کہتے ہیں اے غوث اعظم تجھ سے در، اے غوث اعظم جس گھر میں آپ رہتے ہیں آپ سے اس گھر کو نسبت ہے، اس گھر میں اس کی گلی میں رہنے والے کتے کو اس گھر سے نسبت ہے، اور احمد رضا کو اس گلی میں رہنے والے کتے سے نسبت ہے۔ سبحان اللہ۔ تجھ سے در، در سے سگ، سگ مانے کتا آتا ہے، تجھ سے در، در سے سگ، اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا۔ سبحان اللہ، اعلیٰ حضرت کی شان ہے۔ اب اعلیٰ حضرت کہنے لگے، اب یہاں تو مقام ناز تھا، عاجزی انکساری کا عالم تھا، تو کہنے لگے مجھے گلی میں رہنے والے کتے سے بھی کوئی نسبت نہیں ہے، لیکن اب مقام ناز میں آ گئے، ناز دکھانے لگے امام احمد رضا، تو کہتے ہیں اے غوث اعظم آپ کی گلی میں رہنے والا کتا صرف آپ کو آپ کے پاس جب موجود رہتا ہے تب محفوظ رکھتا ہے، آپ کے مال کی حفاظت کرتا ہے، لیکن احمد رضا آپ کا ایسا کتا ہے جو بریلی میں ہندوستان میں رہ کر آپ کی عزت کی حفاظت کرتا ہے۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ کہتے ہیں اے غوث اعظم وہ کتا صرف بغداد میں رہ کر کے حفاظت کرتا ہے، اور بریلی میں امام، بریلی میں احمد رضا آپ کی عزت و حرمت کی حفاظت کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ مقام ناز میں آ گئے۔ سبحان اللہ۔ اور کہتے ہیں اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے۔ بلند آواز سے بولیے سبحان اللہ۔ دیکھیں ٹائم بہت زیادہ ہو گیا، وقت ایسا چلتا رہا کہ پتہ ہی نہیں لگا، میں بس اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں۔ بلند آواز سے بولیے سبحان اللہ۔ کہتے ہیں اس کتے کو گلی میں رہنے والے کتے کی قسمت بہت بلند و بالا ہے کہ اس کو آپ کا قرب نصیب ہو گیا، اس کی قسمت تو اچھی ہے، لیکن میری قسمت کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا، اس لیے کہ میں بریلی میں رہتا ہوں اور یہاں سے آپ کی عزت کی حفاظت کرتا ہوں۔ اور کہتے ہیں میری قسمت کی قسم کھائے سگانے بغداد، یعنی بغداد میں رہنے والے کتے میری قسمت پر زہ نصیب پر قسم کھاتے ہیں اور رش کرتے ہیں، میری قسمت کی قسم کھائے سگانے بغداد، ہند میں بھی رہوں دیتا رہوں پہرا تیرا۔ سبحان اللہ۔ اور کہتے ہیں اے غوث اعظم جب آپ کی غلامی کا پٹا میں نے اپنی گردن میں ڈال لیا، اب یہ غلام آپ کا کتا دنیا میں رسوا نہیں ہوگا، یہ دنیا میں بھی کامیاب ہو جائے گا اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جائے گا۔ اس نشانی کے جو پٹا گلے میں آ گیا، کہتے ہیں اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا۔ امام احمد رضا آپ کے کلام پر قربان، آپ کے انداز بیان پر قربان، آپ نے غوث اعظم کی شان کو کیسے بیان فرمایا ہے۔ سبحان اللہ۔ اے لوگو، غوث اعظم کی جب ذات اور ان کی شان سمجھ میں نہیں آ سکتی تو آج ہم حضور کی شان پر یہ لوگ کیسے باتیں کرتے ہیں۔ اور ایک آخری پیغام اور دے کر کے رخصت ہوتا ہوں۔ آج بہت چل رہا ہے، جو قادری ہے وہ یقیناً غوث اعظم سے بھی محبت کرے گا اور زندہ شاہ مزار سے بھی محبت کرے گا، بے شک، بے شک۔ جو شاجی ہے وہ شاجی محمد شیر میاں سے بھی محبت کرے گا اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت سے بھی محبت کرے گا۔ یہ ہونا چاہیے، اس لیے کہ یہ اولیاء اکرام جو ہیں یہ آپس میں دوست ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ کون ہے؟ دوست ہیں۔ اللہ پاک فرماتا ہے اولیائی تحت قبائی، یہ جتنے میرے ولی ہیں یہ میری چادر اقدس کے نیچے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور سب آپس میں دوست ہیں۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، دوست کا دوست دوست ہوتا ہے، دشمن کا دشمن دشمن ہوتا ہے، اور دوست
دوست کا جو دشمن ہوتا ہے وہ بھی دوست کا دشمن ہوتا ہے. یعنی اگر ہمارے دوست کا جو دوست ہے وہ ہمارا بھی دوست ہے اور ہمارے دوست کا جو دشمن ہے وہ ہمارا بھی دشمن ہونا چاہیے. اے لوگو ایسے ہی ایمانی حرارت یہ ہے کہ جو اللہ و رسول کا ہے وہی ہمارا ہے, جو اللہ و رسول کا نہیں ہے وہ ہمارا نہیں ہے. اب یہاں دیکھیں اللہ پاک فرما رہا ہے وہ آپس میں دوست ہیں اور میری چادر اقدس کے نیچے ہیں سارے ولی. تو اب ذمہ داری ہے اگر وہ اعلیٰ حضرت کو برا کہے گا تو اعلیٰ حضرت کو برا کہنے کی وجہ سے زندہ شاہ مدار اس کو اپنی مریدی میں قبول نہیں فرمائے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے دوست کو برا جان رہا ہے. اور ایسے ہی اگر کوئی قادری رضوی ہوگا اور وہ حضرت زندہ شاہ مدار کی مخالفت کرے گا, ان کی توہین کرے گا, تو اعلیٰ حضرت اسے ہرگز اپنا فیض عطا نہیں فرمائیں گے, اس لیے کہ اعلیٰ حضرت کے دوست کو برا بھلا جان رہا ہے. اے لوگوں پتہ یہ لگا کہ جیسے سارے اولیاء اللہ آپس میں متحد ہیں, ایک دوسرے کے دوست ہیں, سارے سلسلے والے لوگوں کو ان کے مریدوں کو بھی آپس میں ایک ہو کر کے رہنا چاہیے. لیکن حالات بہت خراب ہیں. آج لوگ سنی آپس میں بٹے ہوئے ہیں, یہ ہمارے پیر ہیں, یہ ہمارے پیر ہیں. پیر سنیت اس کا معیار ہے. اگر سنی ہے تو سارے پیر ہمارے لیے واجب تعظیم ہے. سبحان اللہ. اور پیر کے اندر 4 شرائط ہونا چاہیے. ایسا نہیں ہے جس پیر سے چاہ مرید ہو لیے. عورتوں کو بے پردہ مرید کرتا ہو اور فاسق مولن ہو, ایسے پیروں سے ہرگز مرید ہونا جائز نہیں ہے, ناجائز و حرام ہے. پیر کے اندر 4 شرائط ہونا چاہیے. سنی صحیح العقیدہ ہو, اس کا سلسلہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جا کر کے ملتا ہو, اور فاسق مولن نہ ہو, اور ساتھ ہی ساتھ اتنے دینی مسائل جانتا ہو اور اتنا علم رکھتا ہو کہ دینی مسائل کو بقدر ضرورت کتابوں سے نکال کر کے دیکھ سکے. لیکن آج حال کیا ہے؟ 6 انگوٹھیاں ہاتھوں میں, بڑی بڑی انگوٹھیاں, موٹے موٹے تسبیح کے دانے گلے میں ڈالے ہوئے, نماز سے دور پیر, روزے سے دور پیر, شریعت سے دور. ایسے لوگوں سے آج لوگ مرید ہو رہے ہیں. یہ لوگوں ایسے لوگوں سے بچ کر کے رہے. اور علماء اہل سنت اور سلسلہ رضویہ قادریہ یہ ہمارے جتنے بھی سلاسل ہیں ان میں جو سلسلے میں صحیح مرید پیر ہو اسی سے ہی ہمیں مرید ہونا چاہیے. اللہ پاک ہم سب کو سنیت پر, مذہب اہل سنت پر قائم رکھے اور اسی پر ہی ہمیں موت عطا فرمائے. یہ جو عقیدہ ہے نا جو آپ کو بتایا گیا, یہ عقیدہ ہی آپ کے کام آئے گا. سمجھ رہے ہیں سب لوگ؟ یہ عقیدہ ہی ہمارے کام آئے گا قیامت میں اور قبر میں, حشر میں, ہر جگہ یہ عقیدہ ہی آپ کے کام آئے گا. اگر عقیدہ آپ کے ساتھ نہیں گیا صحیح سلامت تو پھر آپ کی نماز روزے, یہ وہابیوں کے اور دیوبندیوں کے نماز روزے ان کے کام نہیں آئیں گے. اس لیے کہ عبادت کی قبولیت کا دار و مدار سنیت اور اسلام پر ہے, ایمان پر ہے. اور ایمان اگر چلا گیا تو پھر کوئی بھی عبادت کام آنے والی نہیں ہے. اللہ پاک حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیض سے ہم سب کو مالا مال فرمائے اور انہی کے نقش قدم پر ہم کو چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کے مریدوں میں ہماری غلامی کو قبول فرمائے. لحد میں عشق رخے شاہ کا داغ لے کے چلے, اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے. میرے کہنے اور آپ کو سننے میں جو غلطی ہوئی ہو اللہ پاک اسے معاف فرمائے.